لہذا آج میں آپ کو صرف 2 اصول یاد کرواؤں گا، اور کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اس آیا پر پھر تفصیلی بحث کریں گے، لیکن آج صرف 2 اصول میں نے آپ کو یاد کروانے۔ اب اس آیا پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں حضور کی موت اور کافروں کی موت اکٹھی بیان کی گئی ہے، جب دونوں کے لیے لفظ میت بولا گیا ہے تو پھر آپ کافروں کو مردہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کو زندہ کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب لفظ ایک ہے تو ایک لفظ کا ایک جگہ معنی اور دوسری جگہ معنی آپ اور کیوں کرتے ہیں؟ قرآن دونوں کے لیے میت کا لفظ بول رہا ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ، بے شک آپ کو بھی موت ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک ان کافروں کو بھی موت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی موت اور کفار کی موت کو اکٹھے بیان کر رہا ہے، تو یہ آیت اس لیے عقیدے میں انتہائی نازک آیت ہے۔ اب جو میں اصول آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں وہ اصول ذرا غور سے سن لینا۔ عربی کلام سے جو لوگ شغف رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے آج کل اسکولوں میں بھی مختصر سے قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ عربی اصطلاحوں میں ایک چیز ہوتی ہے نکرہ اور ایک ہوتی ہے معرفہ۔ نکرہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر عمومیت پائی جائے، جو عموم پر دلالت کرے۔ مثلا لفظ رجل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مرد۔ اب رجل سارے مردوں کو کہا جائے گا، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے۔ رجل کا لفظ نکرہ ہے، یہ سب کو کہا جائے گا، میں بھی رجل ہوں، آپ بھی رجل ہیں، باقی بھی رجل ہیں، سب رجل ہیں۔ اب ہمارے جو نام ہیں یہ معرفہ ہیں۔ اب جب آپ کہیں گے محمد قاسم، محمد نثار، محمد گلزار احمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ ایک خاص بندے کو بلا رہے ہیں۔ معرفہ وہ ہوتا ہے جو خاص پر دلالت کرے، نکرہ وہ ہوتا ہے جو عموم پر دلالت کرے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے میتون و میتون دونوں جگہ پر نکرہ بولا ہے۔ اصول فقہ یہ ہے کہ جب 2 نکرے اکٹھے آ جائیں، ایک کے بعد دوسرے نکرے کا ذکر ہو، تو پہلا نکرہ اور ہوگا اور بعد والا نکرہ اور ہوگا، وہ دونوں کا آپ برابر معنی نہیں لے سکتے۔ یہ اصول ہے عربی زبان کا کہ جب 2 نکرے اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ دونوں نکروں کا معنی ایک جیسا نہیں لے سکتے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا محبوب آپ کے لیے موت ہے اور کافروں تمہارے لیے بھی موت ہے، تو اب معلوم یہ ہوا کہ پہلا نکرہ اور ہے، بعد والا نکرہ اور ہے۔ اب لہذا ہم کافروں کی موت کو اور حضور کی موت کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اب نبی کی موت کیا ہے؟ ایک آن کے لیے نبی پر موت آتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں حیات جاویدانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ اصول میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں حیات جاویدانی عطا فرما دیتے ہیں۔ احکام شرعیت کو پورا کرنے کے لیے نبی کو غسل دیا جاتا ہے، نبی کو کفن دیا جاتا ہے، نبی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نبی کو لحد میں رکھا جاتا ہے، یہ احکام شرعیت پورا کرنے کے لیے، یہ موت کے لیے نہیں۔ یہ یاد رکھنا، یہ نبی کی موت کے لیے یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون ہے احکام شرعیت پورا کرنے کے لیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، ہر نبی کو ہر خطا سے محفوظ پیدا کیا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہیں انبیاء، ہر قسم کی خطا سے انبیاء محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب محفوظ ہیں تو پھر انہیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن احکام شرعیت پورا کرنے کے لیے نماز نبی پر بھی فرض ہے، زکوٰۃ نبی پر بھی فرض ہے، روزہ نبی پر بھی فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ احکام شرعیت پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کس طرح حضور نے وصال کے روزے رکھے، 24 گھنٹے 72 گھنٹوں کے بعد حضور افطاری کر رہے ہیں، 72 گھنٹے لگاتار روزہ۔ صحابہ نے یہ دیکھا، صحابہ نے بھی روزے شروع کر دیے، وصال، ان کو کہتے ہیں وصال کے روزے۔ اب 2 دن ہوئے تو چہرے زرد پڑ گئے، رنگ پھیکے پڑ گئے، جسم کمزور ہو گئے۔ میرے آقا نے دیکھا، کہا بھائی کیا وجہ ہے؟ سارے ایک ہی بار بیمار پڑ گئے ہو، سبھی کے چہرے زرد، سبھی کے رنگ پیلے، سبھی کے جسم کمزور۔ عرض کی حضور بیمار نہیں ہے۔ پھر فرمایا پھر ہوا کیا ہے؟ ہم نے وصال کا روزہ رکھا ہے۔ اچھا، یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے وصال کے روزے شروع کر دیے۔ اب سرکار نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں ایوکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے؟ انا ابی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں ہر رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا بھی ہے۔ اب تم میں کوئی میری مثل ہے؟ تو معلوم ہوا حضور کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں، یہ وصال کے روزے میری ذات کے شان کے لائق ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے، چھوڑ دو تم۔ اب نبی یہ احکام شرعیت پر جو عمل کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ نبی کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، ایک خدا سے ملاقات کی، دوسری اپنی امت کو فیضان دینے کی۔ اب نبی اپنے رب سے فیضان لیتا ہے، احکام شرعیت پر عمل کر کے امت کو فیضان دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کو غسل نہ دیا جاتا، آج ہم اپنے مردوں کو غسل کیسے دیتے؟ حضور کو کفن نہ دیا جاتا، ہم اپنے مردوں کو کفن کیسے دیتے؟ حضور کی لحد نہ بنتی تو آج ہم اپنے مردوں کو کیسے دفناتے؟ نبی کے یہ کام ہمارے لیے سنت بن گئے۔ اس لیے احکام شرعیہ کی تکمیل کے لیے نبی کو غسل، کفن، نماز جنازہ اور لحد میں اتارا جاتا ہے۔ اس لیے نہیں اتارا جاتا کہ نبی مر گیا ہے، یہ یاد رکھنا، یہ اصول ہے۔ نبی کو ایک قلیل ترین آن کے لیے موت آتی ہے، پھر انہیں حیات جاویدانی دے دی جاتی ہے۔ نبی اپنی لحد میں اپنی جسمانی، روحانی، وجودی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کافر مرتا ہے اور قبر میں صرف عذاب دینے کے لیے اسے ایک قسم کی برزخی زندگی دی جاتی ہے۔ کافر کو جو زندگی دی جاتی ہے برزخ میں، قبر میں، وہ صرف عذاب دینے کے لیے دی جاتی ہے تاکہ اسے تکلیف پہنچے۔ تو یہ فرق ہے نبی کی موت کا اور کافر کی موت کا۔ نمبر 2، موت کی 2 قسمیں ہیں، یہ اب اصول یاد رکھنا۔ اب اس پر میں بات کو ختم کروں گا، کل پھر اس پر تفصیلی بحث کریں گے۔ موت کی ہیں 2 صورتیں، ایک ہوتی ہے موت خروج الروح عن الجسد، روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے نکل جانا ایک ہے یہ موت، اور ایک موت یہ ہوتی ہے کہ روح کا جسم کی پرورش کرنا چھوڑ دینا۔ اللہ، یہ 2 قسم کی موت ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کے لیے موت کون سی آتی ہے؟ روح سے جسم سے روح کا نکل جانا، یہ نبی کی موت آتی ہے۔ ہماری موت کون سی ہوتی ہے؟ جسم سے روح بھی نکلتی ہے اور روح جسم کی پرورش بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ہمارے اوپر دونوں طرح کی موت لاگو ہوتی ہے، ہماری روح جسم کی پرورش بھی چھوڑ دیتی ہے، اور ساتھ کیا ہوتا ہے؟
کہ جسم سے روح نکل بھی جاتی ہے، نبی کی روح جسم سے نکلتی ضرور ہے لیکن اس کی پرورش نہیں چھوڑتی، اللہ وہ پرورش مستقل کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور ان کے جسم گلتے سڑتے نہیں ہیں، کیونکہ روح جسم کی پرورش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ موت کی دو قسمیں ہیں، ہماری چونکہ روح بھی نکل جاتی ہے اور ہماری روح ہمارے جسم کی پرورش بھی چھوڑ دے دیتی ہے، لیکن نبی کی روح نکلتی ہے لیکن پرورش نہیں چھوڑتی، پرورش بدستور قائم رہتی ہے، روح کا تعلق جسم سے بدستور قائم رہتا ہے۔ اب آئیے اس کی مثال، جس طرح ہم رات کو سوتے ہیں، اب ہم اپنے گھر سوئے ہوئے ہیں، ہم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم برطانیہ پھر رہے ہیں، ہم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم فلاں باغ میں ٹہر رہے ہیں، ہم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کسی دوسرے ملک کی سیر کر رہے ہیں، ہم خواب میں دیکھتے ہیں زہر مقدر ہم حرمین شریفین میں بیٹھے ہیں، اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں نا ہم۔ اب ہوتے تو ہم اپنے گھر ہیں، اب کیا ہے؟ روح کا ہمارے جسم سے تعلق قائم ہے، روح گئی ہوئی ہے برطانیہ لیکن ہم مرے نہیں ہیں، کوئی ہمارے جسم کو ٹچ کرے ہم فوراً بیدار ہو جاتے ہیں، چھوے سے ہی، آواز لگائے سے ہی۔ اب سوال یہ ہے، روح تو برطانیہ تھی، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ روح تو امریکہ تھی، اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ بھائی فلائی کریں تو 24 گھنٹے کا سفر ہے امریکہ سے پاکستان کا، 24 گھنٹے میں جو جس نے واپس آنا تھا وہ ایک لمحے ایک آن سے پہلے واپس آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں روح اپنے جسم کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، نکلی ضرور ہے لیکن پرورش نہیں چھوڑی۔ اللہ روح نکل گئی ہے، سیر کر رہی ہے لیکن پرورش نہیں چھوڑی، جسم سے اس کا تعلق پوری طرح قائم ہے۔ اب کسی نے ہاتھ لگایا فوراً آپ بیدار ہو گئے، آپ اپنے بستر پر ہیں۔ اسی طرح نبی کی روح جسم سے نکلتی ہے لیکن پرورش نہیں چھوڑتی، پرورش بدستور قائم رہتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کو غسل دیا، حضرت فضل اور حضرت علی نے مل کر جب غسل دیا تو جو حضور کو سریر مبارک پر لٹایا ہوا تھا، بالکل سیدھے کمر کے بل پر، جس کو کہتے ہیں چت لیٹنا، حضور لیٹے ہوئے تھے تو یہ حضور کی آنکھیں بند تھیں اور یہ جو ہے نا گڑے آنکھوں کے یہاں پانی کھڑا تھا غسل کا۔ اللہ علی اور مرتضیٰ نے اسے ٹاول سے خشک نہیں کیا، ٹیشو استعمال نہیں کیا، کپڑا استعمال نہیں کیا، علی نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے اور یہ پانی اپنے منہ سے پی لیا۔ اللہ جہاں جو پانی کھڑا تھا ان آنکھوں کے گڑوں میں حضور کے غسل مبارک کا، وہ پی لیا پانی۔ اب علی اور مرتضیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ تو کہا میں نے یہ پانی اس لیے پیا ہے کہ جس طرح زندگی میں، ظاہری زندگی میں حضور کے پسینے سے ہم برکتیں لیتے تھے، حضور کے وضو کے پانی سے برکتیں لیتے تھے، حضور آج بھی زندہ ہیں، اس لیے میں نے غسل کے پانی سے برکت لے لی ہے۔ تو نبی کی موت اور عام بندے کی موت برابر نہیں، اس میں زمین و آسمان کا فرق۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یہ دو نکرے ہیں، ہر نکرے کا معنی اپنی جگہ پر الگ ہے۔ جب دو نکرے گٹھے آ جائیں تو دونوں کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ، محبوب ایک آن کے لیے موت دے کر آپ کو حیات جاویداں دے دی گئی ہے، وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ، اور کافرو تم میرے نبی کا مقابلہ کرتے، تم تو مردہ ہو، تم تو نبی کی مثل بن ہی نہیں سکتے، یہ جائے کہ تم نبی کی مثل بننے کی کوشش کرو۔ تو یہ اس آیا کا معنی ہے کہ ایک وہ موت ہے جو رسول کو آتی ہے اور ایک وہ موت ہے جو عام بندے کو یا کافر کو آتی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل میں پھر تفصیل سے آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ نبی کی موت اور عام بندے کی موت میں فرق کیا ہے، اور وہ تمام علماء
جو اس معاملے پر اختلاف کا شائبہ رکھتے ہیں ان کے متعلق اقوال بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور وہ موت کو کس تصور میں رہتے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے